اللهم صل على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم. یہ ہماری نشست رہی تھی نیوز کی مختصر، یہ جس طرح پریکٹس سیشنز ہوتے ہیں، اس قسم کے سیگی کی ایک سیشن ہے جس سے جو آدمی پریکٹس میں سیکھتا ہے وہ پھر فیلڈ پہ جا کے اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے، لاگو کرتا ہے. الحمدللہ اللہ کے فضل سے بہت ساری معلومات، باتیں ہمیں پتہ چلی، حقائق پتہ چلے. اب ایک تو یہ ہے کہ نیت کرنے کی جو ہم نے سنا ہے وہ تو بیسٹ آف مائی ایبلٹی، اپنی پوری کوشش ہوگی کہ جتنا بھی میں اس میں سے اپنی زندگی میں لاگو کر سکوں اتنا تو میں ضرور لاگو کروں. اور یہاں اس بات پہ نہ گھبرائیے کہ نہیں میں 100% اتنی باتیں سنی، ہونا تو یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ چاہیے. 100 میں سے 2 کام کر سکتے ہو وہ 2 تو کر لو، باقی 98 اللہ پاک کروا دے گا. مگر جتنا خیر ہو سکتی ہے اس خیر کو اس بات پہ نہ چھوڑو کہ ابھی تو میں جنید بغدادی نہیں ہوا، رابعہ بصریہ نہیں بنی، تو اب جب میں ہو جاؤں گی تب یہ عمل شروع کریں گے، یہ شروع کریں گے. 10 گناہ ہوتے ہیں، اگر ایک نیکی کی بھی توفیق ہے وہ ایک نیکی کر لو، پتہ نہیں اللہ پاک اسی میں راضی ہو جائے اور اسی سے ہمیں توفیق دے. دوسری بات مختصر، کیونکہ کافی بات تو ہو بھی گئی ہے، کہ باہر نکل کے اب ہمارے کو چیلنجز کیا ہیں آج کے دور میں. ویسے ہی ہمارے کے چیلنجز کیا ہے اس وقت؟ ہمارے پہ لا یعنی کی بھرمار ہے، اور یہ تو میں ہلکا کہہ کے کہہ رہا ہوں، بلکہ گناہوں کی دعوت کی بھرمار ہے ہر طرف. اور اس کو اب ہم یہ کہیں کہ یہ نہ ہو، ایسی بات نہیں، یہ تو ہے. اب ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے، ہم مجبور ہیں، چاہے نہ چاہے مقابلہ کرنا ہے اس کا. اب اس کے مقابلے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ قرآن نے بتا دیا. یا ایھا الذین آمنوا اللہ، اے ایمان والوں، یا ایمان والوں سے قرآن مخاطب ہے، کفار سے نہیں. اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جب اس وقت جو بکری اپنے ریوڑ سے الگ ہوگی اس کو بھیڑیا کھا جائے گا. ایک وقت تھا کہ وہ کہتے کہ جی ہم اگر بہت زیادہ نیکی میں نہیں ہیں تو بدی میں بھی نہیں ہے، ہم بیچ میں. اب یہ بیچ کا طبقہ ختم ہو رہا ہے، اب یہ مڈل کلاس ختم ہو رہا ہے. اب یا آپ اللہ کے حواری ہیں، یا حزب اللہ میں سے ہیں، یا حزب الشیطان میں سے ہیں. بڑا یہ ڈیوائڈ آپ کو نظر آ رہا ہے باہر آہستہ آہستہ، یہاں تک کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے بہت سارے ہمارے اپنے مسلمان بھائی ناسمجھی میں آج بڑے اعلاناً اس بات کو بڑے فخر سے پسند کرتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے طریقہ، یار ان کے ننس کتنے اچھے ہیں، ان کے چرچز کتنے آرگنائزڈ ہیں، ہمارے مولویوں کو تو دیکھو یوں ہے یوں ہے یوں ہے. یہ ان کو احساس نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سامنے نہیں رہتی کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اس کا حساب کتاب ہوگا. تو تمہیں جو مولوی برا لگتا ہے آج، اور جو مائیکل جیکسن اچھا لگتا ہے، تو یاد رکھو کل اس حساب کتاب تمہارا اس کے ساتھ ہے. آج
مولوی کے ساتھ بغض کیوں ہے؟ دراصل کیا مطلب سارے مولوی غلط ہیں؟ نہیں، آٹے میں نمک برابر غلط ہے، مگر ہم اس نمک کو دیکھنا پسند کرتے ہیں، اور جو 99% ہمیں خیر کی بات بتا رہے ہوتے ہیں، جو بیچارے اتنی قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں، زندگیاں اپنی، ذرا مجھے بتائیے نا کہ آپ کو میں کہوں کہ میں آپ کو 5-10 ہزار دیتا ہوں، 15 ہزار دیتا ہوں اور آپ مسجد کے مؤذن بن جائیے، آسان کام ہے؟ سردی، گرمی، جاڑا، جو مؤذن ہے بیچارہ ہل نہیں سکتا اپنی جگہ سے، کب سردیوں کی راتوں میں وہ فجر پہ کب آتا ہے، کب اٹھتا ہوگا، وضو کرتا ہوگا، اور وہ پابند ہے، اگر فجر پہ جاتا ہے تو اس کو زور پہ واپس آنا ہے، زور پہ جاتا ہے تو عصر پہ آنا ہے، پابند ہے، کتنا وہ ہل نہیں سکتا بیچارہ، اور کیا مشاہرہ لیتا ہے؟ تھوڑا سا۔ یہ ولی اللہ ہے، یہ ولی اللہ ہے، مگر ہمیں کیونکہ دین سے بغض ہو گیا ہے، دین سے بغض ہو گیا ہے، اس واسطے جو بھی دین سے مناسبت رکھتا ہے ہمیں اس سے بغض ہو گیا ہے، اور جو دین کا مخالف ہے ان کے یہود نصرانیوں کے طریقے اب ہمیں مرغوب ہو گئے، ان کا چال ڈھال طریقہ، خود یہ مشاہدے آئے کہ ان کے لفظ اور پادری کتنے اچھے ہیں، کتنے آرگنائزڈ ہیں، ہمارے مولوی تو یوں انا للہ و انا الیہ راجعون، جو جہالت پھیلا رہے ہیں، جو کفر پھیلا رہے ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں، کیا ہمیں نہیں پتہ کہ کس طرح افریقہ میں کنورژنس کرتے ہیں اور کس طرح مال دے کے اور کس طرح ظلم ہوتے ہیں چرچز میں؟ جائیں پڑھیں تو صحیح نا، کیسے کیسے ان کے الزامات ان کے یہ پادریوں پہ پرانے چلے آ رہے ہیں، جو وہ حرکتیں کرتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ، اور مگر وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ کیوں نظر نہیں آتا؟ ہمارا بغض دراصل دین سے ہے، ہمارا بغض دراصل دین سے ہے۔ مولوی بیچارے کے مولوی تھوڑی بولتا ہے تو خود جاؤ پڑھ لو دین کا علم، کوئی مدرسے نے آپ کو منع کیا ہے؟ اتنا تم ولی اللہ ہو تو جاؤ خود علم دین کا کرو، کسی آپ کو روکا ہے کسی؟ یا کوئی برہمن ہے یہ سارے کہ جو کہتے ہیں کہ کوئی شتریہ یا ویشیا یا سدر آ کے پڑھ نہیں سکتا دینی کتب؟ اور کسی کے لیے کھلا ہے؟ یہ ہمارا دین سے بغض ہے، نہ ہم دین پڑھنا چاہتے ہیں، نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، ہاں اعتراض ضرور کرنا چاہتے ہیں، جان بوجھ کے دین ہم اس سے لینا چاہتے ہیں جو صریح دین کے خلاف۔ آج کل تو لبرل دین بہت چل رہا ہے نا، ہر داڑھی مونڈا ساری ٹی وی میں گانے بجانے کے شوز کرتا ہے، وہ اسلامک اسکالر بن گیا، یہ بڑا اچھا اسٹون نکلا، ہر آدمی اسلامک اسکالر ہے، ہر آدمی اسلامک اسکالر ہے، ہر آدمی، اور ہماری بھی حالت یہ، حضرت یہ فلانے ٹی وی والے نے جو ہے یہ فتویٰ یہ بتایا، مسئلہ بتایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کبھی جا کے تم نے اپنے دھوبی سے پوچھا کہ جناب یہ بتائیے کہ میرا پتا کام نہیں کر رہا، میں کیا کروں؟ پوچھا کبھی دھوبی سے جا کے؟ کبھی کریانہ اسٹور سے جا کے پوچھا ہے کہ مجھے بائی پاس کرنا ہے، ذرا میرا دل کا آپریشن کر دو؟ ایک دین ہی ایسا ملا ہے کہ جو پہلے جو آ گیا بس، حالانکہ یہ آتا ہے حدیث مبارکہ جس کا مفہوم ہے کہ تم دیکھو دین کس سے لے رہے ہو۔ ہم تو جا کے یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹی میں جا کے ڈاکٹریٹ کر کے آتے ہیں اسلامیات میں، اور پھر اسلامک اسکالر بنتے ہیں، خود بھی گمراہ، دوسروں کو بھی گمراہ۔ وہ حدیث شریف اور ہماری لوگوں کا بھی کیا کہیں گے کہ وہ حدیث شریف کہاں گئی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ تم دیکھو، یعنی جو ایسے لوگ ہیں ان کی سند کیسے حدیث کی پہنچے گی کہ میں نے حدیث سنی جان میتھیو سے، اور اس نے سنی مائیکل اینڈرو سے، اور اس نے سنی فلانے سے، تو مولوی صاحب کی سند قبول ہوگی؟ بات بتائیے۔ یہ کچھ ہماری دراصل ہمارے دل میں سے وہ دین کی طلب وقت، اور دراصل کیا ہے کہ حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کا عشق نکل گیا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں یار مگرو لاؤ، بس ایک لپ سروس تک ہونا چاہیے دین۔ یہ ایک معاشرے میں یہ ہوا پھیل رہی ہے، پھر ہم اس کو نام دیتے ہیں لبرل مسلم۔ ایک نیا مسلمان نکلا، لبرل مسلم۔ یہ کون سا مسلم ہے؟ تو مسلمان ہے۔
قرآن میں کئی لبرل مسلم کا ایک مسلمان کا ذکر ہے، اور مسلمان کون ہے؟ جو اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ جو چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دی اس سے رک جاؤ، جو دے دی لے لو، بس اینڈ آف سٹوری۔ آج جو اپنی من کے مسائل بتاتے ہیں نا، میں نے کل بھی بات کی تھی، بڑا ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ آپ تو ائمہ کرام کے پیچھے چلتے ہیں، اور یہ اس قسم کے غیر مقدر لوگ اپنے نفس کے پیچھے چلتے ہیں، کیونکہ ان سے پوچھو کہ تم مسئلہ کہاں سے، یا تو اپنے محلے کے مولوی سے یہ مسئلہ پوچھتے ہیں۔ یعنی امام ابو حنیفہ جو اتنے تقوی والا شخصیت تھا، جس کی نظر پاک، جس کا ظاہر پاک، جس کا باطن پاک، جس کا مال پاک، جس کا زبانہ پاک، جو تابعین میں سے وہ مسئلے غلط بتاتا، اس کی ماننا غلط ہے، اور تمہارا مولوی جو آج کا، جس کی نہ آنکھ پاک ہے، نہ کان پاک ہے، نہ ظاہر پاک ہے، نہ باطن پاک ہے، حرام کھاتا ہے، سود کے پیسے سے اپنے مدرسے چلتے ہیں، وہ زمانہ، اب اس بحث پہ میں نہیں جا رہا ہوں، مگر وہ پاکی تو نہیں ہے جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا امام شافعی یا حنبل یا امام مالک کے زمانے میں تھی، اور ان کی زندگیاں اٹھا کے دیکھو کہ کیسی تھیں، مگر ان کی بات مجھے نہیں ماننی آخر میں، بلکہ میں آخر میں تو میں کہتا کہ میں خود، اللہ نے تو قرآن آسان بنایا ہے، میں خود مسئلہ بتاؤں گا، حالانکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس نے مسئلہ قرآن میں سے اپنی رائے سے میں نکالا، چاہے صحیح نکالا، وہ اپنا گھر جہنم کے بیچوں بیچ، مفہوم حدیث کا عرض کرنا۔ یہ ساری حدیثیں ہمارے سامنے کہاں ہیں؟ دراصل ہمیں پرواہ ہی نہیں، ہم اس کو ویٹیج نہیں کرتے۔ کیوں ویٹیج نہیں کرتے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت نکل گئی، ایک بات۔ اچھا، یہ فتنے دن بدن بڑھ رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا اور میڈیا ان اٹ سیلف، جو خود ایک دجال ہے۔ دجال مطلب ہوتا ہے دجل، جھوٹ، اور یہ اس دور کا دجال ہے۔ یہ ہمیں مس انفارمیشن بھی دیتا ہے، ڈس انفارمیشن بھی دیتا ہے۔ ایک ہوتی ہے مس انفارمیشن کہ جی غلط بات پتہ چل گئی، ایک ڈس انفارمیشن ہے کہ جو جان بوجھ کے آپ کو غلط بات بتائی جاتی ہے، غلط نظریہ بتایا جاتا ہے۔ نہیں، قادیانی جو قرآن کی تفسیریں ویب پہ بیان کر رہے ہیں، یہ ڈس انفارمیشن ہے۔ یہ نہیں کہ غلطی سے کوئی تفسیر غلط کر رہے ہیں، یہ ڈس انفارمیشن کر رہے ہیں باقاعدہ، اور بہت سارے یہودی اور نصرانی باقاعدہ ڈس انفارمیشن کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ موضوع نہیں، مگر میں اس میں کیوں کیسے موضوع بنتا ہے کہ اتنے بڑے فتنے اور چیلنجز ہمیں آ رہے ہیں، اور یہ ہمارے بچوں کو اور آئیں گے۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ اس کا تریاق کیا ہے؟ اس کا وے آؤٹ کیا ہے؟ پرابلم تو میں نے ڈیفائن کر دیا، مگر اس کا سلوشن کیا ہے؟ بھائی اس کا سلوشن قرآن کہہ رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، بچ جاؤ گے۔ اس وقت یہ ناگزیر ہے۔ دیکھیں، میں نے پرسوں سے بات ہو رہی کہ اپنی اصلاح فرض عین ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں۔ اپنی اصلاح کے لیے اور اپنی اصلاح کی بقا کے لیے ایک چیز تو یہ چاہیے کہ آپ کہتے ہیں فرد ربط ملت سے ہے قائم، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ اس وقت اپنے آپ کو بچانا ہے تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ورنہ تمہارا ایمان کا بھی خطرہ ہے، تمہاری جان کا بھی خطرہ ہے، تمہاری دنیا کا بھی خطرہ ہے، تمہاری آخرت کا بھی خطرہ ہے۔ تو اپنے آپ کو ایسے گروہوں کے ساتھ منسلک کریں جو کام دین کے جہاں ہو رہے ہیں، جہاں اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام ہے، ختم نبوت کا کام ہے، دوسرے دین کے مکاتب ہیں، مدارس ہیں، یہ سب دین کی جڑ بنیاد ہے، یہی دین کی محنتیں ہیں۔ اچھا، جن کو یہ توفیق ہو گئی ہے بہت اچھا، مگر یہ بھی یاد رکھیں، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ بار بار میں شعر پڑھتا ہوں کیونکہ بڑا اہم ہے۔ آج کے دور کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم عقلی مسلمان ہیں، قلبی نہیں، اور بات قلب، اعتبار قلب کا ہے، ظاہر کا اعتبار بھی نہیں۔ وہ ظاہر ضروری ہے، مگر صرف ظاہر کا اعتبار نہیں ہے۔ عبداللہ بن ابی کا بھی تو ظاہر اچھا تھا،
کلمہ پڑھتا تھا نا، منافق رئیس المنافقین، قلب کالا تھا، اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جماعت پڑھتا تھا، جماعت پڑھتا تھا مدینے میں، حرم میں، اور کون امام کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بتائیے، بات یہ ہے کہ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان۔ ان ساری، ایک تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ضرورت نیک صلحاء اہل اللہ کے ساتھ کے گروہ میں جڑنا ہے، اور پھر باقی یہ سارے دینی امور میں جڑنا ہے اپنی اپنی استعداد کے مطابق۔ میں تو عالم نہیں ہوں، کیا مطلب ہے کہ آپ مدرسوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو رکھ سکتے ہو نا، بیچارے وہ تو کبھی منع نہیں کرتے۔ ایک جگہ جب مفت کسی وکیل کے پاس جاؤ تو کنسلٹیشن کے وہ پیسے مانگتا ہے نا، کہ ایسا نہیں۔ اور آج دارالافتاء جامعہ اشرفیہ میں چلے جاؤ، بلوئی ٹاؤن میں چلے جاؤ، فاروقیہ میں چلے جاؤ، دارالعلوم کرنگی میں چلے جاؤ، مفتی صاحب آپ کو مفت سارے مشورے دیں گے، مفت سارے فتوے نکال کے دیں گے، اپنے کاغذ پر فتویٰ نکال کے دیں گے۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ مگر ایک تو یہ ہے کہ اس گروہ، ان سارے گروہ کوشش کرنا چاہیے کہ دین کی ساری محنتیں کریں، مگر حقیقت کے ساتھ روح ڈال کے۔ اور یہ آغاز کا نقطہ یہ ہے کہ روح جب ڈلتی ہے تو انسان بنتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ابھی اس کی روح کا پروسیس جب تک نہیں ڈلا، وہ چھوٹا 1 ہفتہ 2 ہفتے کا ہے اور کسی وجہ سے وہ ضائع ہو گیا، تو اس کا نماز جنازہ نہیں ہے، اعتبار روح کا ہے نا انسان۔ تو اسی طرح یہ ساری محنتیں بالکل حق ہیں، سچ ہیں، مگر اگر روح نہیں ہے تو مردار ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ اور شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا تو اپنے حصے کی کوئی شمع جلا جاتا۔ اس تنقید کا میں بار بار عرض کرتا ہوں، میرا مقصود بھی ہمیشہ ہرگز تنقید نہیں ہے، صرف اویئرنیس ہے کہ تھوڑا ہم جانیں کہ حقائق کیا ہو رہا ہے، آگے کیا ہونے والا آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ حدیث کا ذرا تو مطالعہ کریں۔ دنیا میں تنزل آپ دیکھ نہیں رہے کہ کس طرح ہو رہا ہے۔ ہمارے اپنے ملک میں تنزل نظر نہیں آ رہا۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے، کوئی واحد بل بورڈ نہیں ہوتا تھا۔ جو میری عمر کے لوگ ہیں وہ خود اس کی گواہی دیں گے، بل بورڈ ہوتے نہیں تھے، ہوتا بھائی تو اگر بڑے ہینڈ پینٹنگ کوئی۔ آج دیکھیں کیسے واحد، ایسے بے غیرت اشتہار پاکستان میں آپ سوچ نہیں سکتے تھے۔ ایسے بے غیرتوں والے کپڑے جو آج شرفاء کے گھروں میں پہنے جاتے ہیں، نہیں دیکھے جاتے تھے، پاکستان میں دیکھے ہی نہیں جاتے تھے۔ تنزل ہی آ رہی ہے۔ اب میں اس مسئلے میں نہیں نکلوں، پوری دنیا میں آ رہی ہے۔ ہمارے اپنے ملک میں بڑی تیزی سے جو چیزیں سوچ نہیں سکتے تھے وہ ہو رہی ہیں۔ بہرحال قرب قیامت ہے، یہ سارا چیزیں ہوں گی، مگر اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو کیسے محفوظ کرنا ہے اور اپنی اولاد کو کیسے محفوظ کرنا ہے، یہ بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے، پوائنٹ 1۔ اور پھر سیکنڈ کہ اپنی اولاد کو کیسے محفوظ کرنا ہے۔ تو اس کا جو پہلا ہے کہ جب تک میں خود کونوا مع الصادقین اختیار نہیں کروں گا، قرآن کا حکم ہے، اور خود پہلے اپنے آپ کو سیف گارڈ نہیں کروں گا، تب تک میں اپنے بیٹے اپنے بیٹی کو صحیح ویلیو، صحیح اقدار نہیں دے پاؤں گا۔ خود تو میں نماز کے وقت پیوں شراب اور ایکسپیکٹ کروں کہ میرا بیٹا مسجد جائے گا۔ مجھے یہاں شروع مجھے اپنی ذات سے کرنا پڑے گا، اور یہ میرا فرض ہے کہ میں اپنی اولاد کی تربیت کروں، اور اپنی اولاد کو اس وقت یہ لازم ہے کہ صحیح ویلیو، صحیح اقدار سکھاؤں۔ چاہے وہ گناہ کرتے رہیں کوئی بات نہیں، اگر ان کی ویلیو صحیح ہے، اقدار صحیح ہے، تو آج کل پرسوں وہ ضرور توبہ طائب ہوں گے۔ اور آج آپ نے ڈنڈے کے زور پہ کچھ ان سے کروا بھی لیا، مگر ایک غلط کو وہ غلط سمجھ ہی نہیں رہے، تو جیسے ہی آپ ہٹے، مثال کے طور پہ ایک آدمی گانا سننا کو غلط ہی نہیں سمجھتا، غلط سمجھتا ہے، سن رہا ہے، آج کل پرسوں ترسوں ایک دن آئے گا جب وہ چھوڑ دے گا، کم از کم شرمندہ ہوگا اللہ کے، اللہ میں غلط کر رہا ہوں، اللہ تو مجھے معاف کر رہا ہے۔ مگر جو آدمی اس کو غلط ہی سمجھ رہا، آج ڈنڈے کے زور پہ اس بچے کو آپ بند بھی کروا دو گے، کل
جیسے ہی آپ ادھر ادھر ہوئے آپ کی آنکھ بند ہوئی اور اس نے وہاں دھمال کر دینی ہے. اور یہ آپ کا میرا فرض ہے. ماں کو کٹی پارٹی سے ٹائم نہیں ہے، ابا کو اپنے دوستوں سے ٹائم نہیں ہے، فلانی مصروفیت، بچوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، فیملی کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. ابھی تو بات پھر کہیں سے کہیں نکل جائے گی. یہ حقیقی تصوف کیا ہے؟ حقیقی دین اپنی زندگیوں میں لانا. اور حقیقی دین لانے سے آپ کو کیا ہوگا؟ جنت تو بعد میں ملے گی، مشک اور عنبر کے ٹیلے محشر پہ بعد میں آئیں گے. سب سے پہلا انعام آپ کو دنیا میں ملے گا کہ جس طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گھر خوبصورت تھا، تمہارا گھر خوبصورت بنے گا. قرآن کو سچا مان لو. قرآن کہتا ہے کہ میاں اور بیوی ہم نے جوڑے پیدا کیے ایک دوسرے کے سکون کے لیے، یہ ایک دوسرے کا لباس ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ دین یہ ہے، یہ دین ہے کہ گھروں میں محبت ہو، میاں بیوی میں ایک دوسرے کا ادب ہو، لحاظ ہو، اخلاص ہو، اخلاق ہو. یہ دین ہے، یہ عین دین ہے، یہ عین تصوف ہے. یہاں آتا ہے نا کہ جب میاں بیوی کو دیکھتا ہے کہ ہنستا ہے اور بیوی خوش ہو کے میاں کو دیکھ کے ہنستی ہے، تو تیسرا ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوتا ہے جو ان دونوں کو ہنستا دیکھ کے ہنستا ہے. آج ہماری تربیت کیا کی جا رہی ہے؟ آپ کو بھی جوکس ملتے ہوں گے، کلپس ملتے ہوں گے جہاں گرل فرینڈ کو بڑا اوپر دکھایا جا رہا ہے اور میاں بیوی کو کوئی عذاب، کہ وہ مرد کہہ رہا ہے یار جب سے میری شادی ہوئی میری تو عذاب ہو گئی، یہ ہو گیا. یہ کیا؟ کبھی ہم نے سنا یہ قرآن کے اور سنت کے مخالفت کی بات ہے؟ ان للہ. بیوی کی تحقیر کر رہے ہیں یا میاں کی تحقیر کر رہے ہیں. بڑے آج کل فتنے کتنے بڑھ گئے ہیں، یہ ٹک ٹاک اور فلانا یہ ساری چیزیں. اچھے شریف لوگ جن کی مائیں بہنیں کبھی پردے کے بغیر باہر نہیں نکلتی تھی، اب وہ اپنی گھر میں بیٹھ کے باقاعدہ اب وہ اداکار بن گئے ہیں اور ٹک ٹاک کر کے اور ایسا پھانسا ہے کہ جی پتہ نہیں کیا کرو گے. جو بتاتے ہیں شاید پیسے بھی ملتے ہیں نا اس میں، پیسے کی خاطر ہم اپنی غیرت بیچ رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا. اب اس کا تریاق کیا ہے؟ میں اس کے ٹاپک وہ نہیں ہے. اس کا تریاق کیا ہے؟ کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب یہ سچے کون ہیں؟ یہ معلومات والے نہیں ہیں، یہ عقل والے نہیں ہیں، یہ قلب والے ہیں. عقل کی نفی نہیں ہے. عقل کی نفی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عقل نہیں ہونی چاہیے، معلومات، یہ ساری چیزیں ہیں، مگر یہ قلب سلیم والے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہو جاؤ. صحبت صالح تو راہ صالح کو، قلب کا اثر قلب پہ گرتا ہے. نیک لوگوں کی تو یہ صحبت نیک بناتی ہے اور بروں کی صحبت برا بناتی ہے. میں نے پھر کہا نا، کلام کی ضرورت نہیں ہے. برے آدمی کے صحبت میں جاؤ گے، اور یہ حدیث مبارکہ میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم اگر کسی عطر کی دکان پہ، عطار کے پاس جاؤ گے عطر کی دکان پہ، تو اگر تم نے عطر نہیں بھی خریدا تو کم از کم تمہیں خوشبو سونگنے کے تو ملے گی. اور یہاں تک کہ کچھ نہ کچھ ہر کسی کا کپڑے میں بھی کچھ اثر آ جاتا ہے خوشبو کا، ورنہ سونگ تو لے گا. اور اگر کسی لوہار کی بھٹی پہ جاؤ گے تو اور کچھ نہ ہوا تو وہ جو چنگاریاں اور وہ گرمائش اور وہ تو تمہیں ملے گی. یہ حقیقت ہے. اور آج ہر زمانے میں یہ چیز ضروری تھی، مگر آج ایک اس سے معاملہ بڑھ گیا ہے کہ اب تو وہ کہتے ہیں لورز اور اسٹرینجرز نتھنگ ان بٹوین. وہ بش جو کہتا تھا either you are with us or against us. اب وہ بات تفریق بڑی ایک طرف ہو گئی ہے. یا مسلمان بن جاؤ، حزب اللہ میں آ جاؤ، یا حزب شیطان میں چلے جاؤ. اب چوائس ختم ہوتی جا رہی ہے، آگے اور ختم ہو جائے گی. تو آج چوائس خود کر لو. کونوا مع الصادقین قرآن کی مان لو، بچانے والی ذات اللہ کی ہے، اس کو مانو گے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے. ایسے لوگ جن کے دل سچے ہیں. چہرہ ملدا نہاتیا دھوندیا ملدا ڈڈواں مچھیاں جیرا ملدا گھمن پھرن تو ملدا گاواں مچھیاں نو. اگے یہ سیکنڈ والا، پہلا والا تو میں نے بھی مار لیا ہے. بہرحال وقت کے شعر نہیں یاد آتے، مگر آخر رب بلشا کہتے بولیا رب ملدا انہوں جنہاں دیاں نیتاں سچیاں.
اللہ ان کو ملتا ہے جن کی نیت سچی ہے۔ نیت فعل کس کا ہے؟ عقل کا یا قلب کا؟ انما الاعمال بالنیات، یہ نیت کہاں آتی ہے؟ قلب میں یا عقل میں؟ اخلاص سے تعلق رکھتی ہے نا، اخلاص کہاں ہے؟ اسی وجہ سے کہتے ہیں نا اس کے جو علماء ہیں وہ اہل ذکر ہیں اس حدیث کے، اس کی تشریح، کیونکہ یہ ایک ایسا ڈائمینشن ہے جس کی تشریح میں فقہا کا موضوع نہیں ہے۔ انہوں نے تو اس کی حدیث کی سند پہ بحث اور وہ سب تو کر لیں گے، مگر یہ نیت سچی کیسے بنتی ہے؟ اخلاص سے بنتی ہے نا۔ اخلاص کہاں آتا ہے؟ دل میں آتا ہے۔ اب یہ اہل اللہ کا موضوع آ گیا، اہل ذکر کا موضوع آ گیا۔ تو جب ہم ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں گے تو ان کے قلب کی گرمی ہم بھی محسوس کریں گے، اور پھر جیسے اکیلے بکری کو بھیڑیا کھا جاتا ہے، جب ریوڑ میں چلے جائیں گے تو اللہ کے فضل سے ہماری حفاظت ہوگی۔ کونوا مع الصادقین۔ تو اس وقت یہ بڑا ضروری ہے، یہاں سے بھی نکلیں تو اپنی صحبت اچھی رکھیں۔ نوجوان آلتو فالتو دوستوں کے ساتھ وقت نہ گزاریں، اچھے دوستوں کے ساتھ گزاریں، ایک بات۔ سیکنڈلی، بہت میں اس بات پہ زور دیتا ہوں، خدا کا نام ہے، یہ موبائل آنے سے خاندان ٹوٹ رہے ہیں، ٹوٹ جائیں گے مزید۔ اپنے بچوں کو، اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو ٹائم دو، ٹائم دو، پرسنل ٹائم دو۔ ایسا ٹائم نہیں کہ ایک ہاتھ سامنے تو بیٹھے ہیں اور ایک ہاتھ میں سب کے موبائل ہیں، تو سب وہاں ہیں اور کوئی وہاں نہیں ہے۔ ایسا ٹائم نہیں، ایسا ٹائم نہیں چاہیے۔ ہمارا بہت لمبا ہو گیا وقت، تو عرض بس یہی ہے کہ یہاں سے نکل کے کونوا مع الصادقین، اپنی زندگی کو چینج کرنا ہے، اور بس اپنے اندر عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنا۔ عشق الہی خود ہی آ جائے گا، وہ خدا نہیں مگر خدا سے جدا نہیں۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ دو چھوٹی سی باتیں عرض کر دوں۔ ایک تو الحمدللہ باہر 3 کتابیں آپ کو ملیں گی۔ ایک تو جو ذکر کیا جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی پہلی دوسری جلد۔ دوسری الحمدللہ جو فقیر کے دروس ہوتے ہیں مکتوبات شریف پہ، اور جیسے بات کی تھی کہ حضرت ڈاکٹر غلام صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ قیامت تک آنے والے فتنوں کا علاج قطریا کے مکتوبات شریف میں موجود ہے، اور اللہ پاک نے ان کو بڑا آسان سہل انداز میں، تو ان تمام کتابوں کا خود بھی مطالعہ کریں، دوست احباب کو بھی۔ لوگوں کو تحفے دینے والی یہ چیزیں ہیں۔ آپ بڑا اچھا 500 روپے کی ڈیکوریشن کے ڈبے میں 100 روپے کا کیک بھجوا دیتے ہیں، آج کل تو یہی ہوتا ہے، اور 600 روپے میں سے 500 روپے تو ویسے ہی ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو جواب بھائی صحیح ہے نا، اتنا لمبا ڈیکوریٹڈ آتا ہے اور اندر سے اتنی وہ بھی ایسا فونڈنٹ کیک نکلتا ہے جو کھایا نہ جا سکے۔ اینی وے، تو یہ دینے کی چیزیں جو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، آپ کے لیے بھی ہدایت ہوگی، آگے والوں کے لیے بھی ہدایت ہوگی۔ دوسری کتاب جو ہے یہ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت پھیلانے میں آپ کا حصہ ہو جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، قیامت کے روز آپ کا نام ان لوگوں میں ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے احیاء کے لیے کوشش کرتے تھے، جنہوں نے محنت کی، اس کو مرتب کیا، لکھا چھاپا، ان کا اجر اپنی جگہ پہ، مگر اس محنت میں ہم بھی حصہ لے سکتے ہیں، میں اور آپ بھی حصہ لے سکتے ہیں، قولاً فعلاً ترغیباً، جہاں جس سے ہو سکے اس کو آگے کریں۔ تیسری ایک چھوٹی سی کتاب وہ انگلش میں ہے، وہ حضرت صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ڈاکٹر اسماعیل حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، بہت بڑے خلیفہ گزرے ہیں، صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ، ان کی ایک رسالہ محبت ہے، اس کی یہ انگلش میں ہے، دی اچیومنٹس آف لا، بہت عجیب پرتاثیر کتاب ہے۔ تو جو انگریزی پڑھنے کا ذوق رکھتا ہو وہ یہ ضرور، یہ کتابوں سے ضرور فائدہ اٹھائے۔ اور آخر میں کچھ دوست نے آن لائن بھی کہا تھا بیعت کے لیے، کچھ یہاں بھی، اگر کسی نے بیعت کرنی ہے، ہاں کسی اور شیخ حق سے، زور ہے شیخ حق سے، اور وہ بیعت ہے تو پھر نہیں، اگر کوئی اس کا شیخ حیات نہیں ہے یا کوئی اور وجہ ہے تو پھر، یا کسی سے بھی بیعت نہیں ہے تو وہ بیعت کر لے۔ اچھا، اس میں اب ہم جو بیعت کے کلمات پڑھیں گے دراصل وہ کلمات توبہ ہیں، تو یہاں میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ جو بیعت کرنا چاہ رہا ہے وہ بیعت کی نیت سے یہ پڑھے گا،
جو کسی بھی بہت بزرگ سے بیت ہے تو وہ مثال کے طور پہ یہاں بہت سارے ایسے ہمارے ساتھی ہیں جو حضرت سے بیت ہیں، تو وہ بھی یہ توبہ کے تمام کلمات پڑھیں اور نیت کر لیں اپنے شیخ کی، اپنے حضرت کی۔ تیسرا، جو نہ بیت ہے کسی سے نہ کرنا چاہ رہا ہے، کوئی بات نہیں، مگر وہ بھی یہ کلمہ توبے کی نیت سے پڑھے، تاکہ یہ مجلس عموماً تو دیکھو نا، عید کے بارے میں جب عید آتی تو کیا آتا ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب فرشتے اللہ پاک کے پاس جاتے ہیں، کیا ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ پاک کہ کیا مزدوری ہے اس مزدور کے جس نے اپنی مزدوری پوری کی۔ تو جو بھی ٹوٹا اللہ پاک نے توفیق دے دی، جو لوگ 3 دن سے مستقل ہیں یا آتے جاتے کر رہے ہیں یا آ جائے، تو اب جب مجلس برخاست ہو رہی ہے تو اس وقت، اور یہ کہاں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں نا، ہم آئے، اس نے بلایا ہے، تو اللہ نے لینے بلایا ہے، دینے بلایا ہے، وہ تو کسی سے کچھ لیتا نہیں ہے، تو وہ تو چاہتا ہے ہمیں کچھ دینا، تبھی تو بلایا ہے، یہ دینے کا وقت ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ تو اور یہ کر رہا تھا اس واسطے ہم کم از کم توبہ کر کے اٹھیں، انشاءاللہ اللہ پاک آگے میں اور اس کی توفیق دے گا۔ انشاءاللہ میں جو بیعت کرنا چاہ رہے تھے، اور حاجی صاحب بھی تھے وہ کہہ رہے تھے آگے آ جائیں، ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، اس کو ہٹانے ہیں۔ یہ بیعت توبہ ہے، اور میں جو بڑوں میرے پیچھے پیچھے پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ میں نے توبہ کی اپنے تمام گناہوں سے، چھوٹے سے بڑے سے، جو چھپ کے کیے جو کھل کے کیے، جو دن میں کیے جو رات میں کیے، جو دانستہ کیے غیر دانستہ کیے، تو میں نے عہد کیا کہ آئندہ زندگی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزاروں گا۔ یہ کلمہ پڑھنے سے آپ سلسلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ 5 مختصر میں بتاتا ہوں، 5 کام کرنے، 1 کام نہیں کرنا۔ 1 مراقبہ آدھا پونا گھنٹہ کم از کم پابندی سے، ہمارے یہاں جڑ بنیاد جو ہے وہ مراقبہ ہے، رہنمائے سالک ہو گئی۔ دوسری چیز 3 تسبیحات، استغفار، درود شریف، تیسرا کلمہ۔ قاضی جو بیت ہیں وہ رہنمائے سالک کی کتاب لے لیں، اس میں لکھا ہوا ہے استغفار جو ہم نے پڑھی ابھی، درود شریف اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور 100ویں مرتبہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں۔ تیسری چیز وقوف قلبی، چلتے پھرتے بیٹھتے ہر وقت صرف اتنا استحضار دل پہ کہ میرا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ چوتھی چیز شجرہ ہے، ہمارے اکابرین کا جیسے حدیث مبارکہ کی سند ہوتی ہے، اس طرح ہمارے یہاں شجرہ سند کہ کس بزرگ کو کس سے اجازت ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو 24 گھنٹے میں وہ 1 دفعہ پڑھ لیں، اور آخری مہینے میں 1 دفعہ ای میل کر کے یا خط بھیج کے اپنے حال احوال کیفیات جو ہے اس فقیر کو مطلع رکھیں۔ رابطہ آپ پہ لازم ہے، ٹھیک ہے، یہ خانقاہ کا نمبر بھی ہے، بلال بھائی سے لے لیں 034521238881، اس کا ویب سائٹ ہے ہماری islahinoffs.org، اس پہ ای میل آپ کر لیں۔ تو رابطہ آپ کی طرف سے لازم ہے، باقی تربیت میری طرف سے لازم ہے۔ انشاءاللہ اس فقیر کو آپ پیچھے نہیں پائیں گے، رابطہ
اپڈیٹ جو ہے آپ کی طرف سے. ایک کام نہیں کرنا، وہ کیا؟ گناہ نہیں کرنا. مگر انسان ہے گناہ ہو جاتا ہے. اگر گناہ ہو جائے تو اس پہ ضد نہیں کرنی، توبہ فوراً کر لینی. بد نظری ہو گئی، کچھ مشتبہ چیز کھا لی، کسی کی غیبت ہو گئی، فوراً رکیں، توبہ کر لیں. زیادہ وقت ہو تو 2 رکعت نفل پڑھ کے، اور 2 رکعت نفل پڑھ کے توبہ کریں تازہ وضو کے ساتھ. نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، فوراً توبہ ضرور کریں. یہ 5 کام کر لیں، ایک کام نہیں کریں. انشاءاللہ جو لوگ ابھی بیٹھ رہے ہیں وہ ادھر آ جائیں، کھڑے ہوئے. میں یہ ذکر کی کھولیں، میں آپ کو ذکر کی پوائنٹ بتا دیتا ہوں. جو پہلا سبق ہوتا ہے وہ کہاں ہے؟ الٹے پستان سے 2 انگل نیچے پہلو کی جانب. اس کو اوپر کریں، اپنے اوپر کر لیں، تو بنیادی بھی اوپر کر لیں. ایک ایک کر کے آ جائیں. بس وہ بتا دوں گی. ہمارے مشائخ کا طریقہ ہے کہ ذکر کی جگہ پہ اس جگہ اللہ اللہ اللہ، اللہ اللہ اللہ، اللہ اللہ اللہ. اوپر کر لیں، اس کو اوپر کر، بنیان کو بھی اوپر کر. چھوڑو. اللہ 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 اللہ. بٹن کھول لیں. اللہ 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 اللہ. اسی جگہ پہ مراقبے کی، آپ بلال بھائی کو اپنا نمبر بھی واٹس ایپ کا دے دیں، تو جو کلپس بھی ساری مراقبے کی بنی ہوئی ہیں، مراقبے معاملات کی، وہ بھی آپ کو بھجوا دیں گے. اب تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے انشاءاللہ. اس کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، ہونٹوں کو ملا لیں، سر کو جھکا لیں، اور دل میں جو الٹے پستان سے 2 انگل نیچے پہلو کی جانب ہے، اس میں خیال کیجیے کہ اللہ جل جلالہ اما نوالوں کے ذکر کے انوارات، تجلیات، برکات کا نور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک، قلب مبارک سے بزرگان دین سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے توسل سے میرے دل پر آ رہا ہے، جو میرے دل کے اندھیرے، گناہ، قدرات، ظلمات سب مٹا دیتا ہے. اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. آمین. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم. ایک بار درود پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی اللہ اللہم بارک. اپنے قلب کو اللہ کی طرف متوجہ کر لیں، استحضار سے کہ ہم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے، جھولی پھیلائے، مانگ رہے ہیں. دعا کر نہیں رہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں. کیوں مانگ رہے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے تم مجھ سے مانگو میں خوش ہوتا ہوں. ہم مانگ اللہ کو بتا نہیں رہے کہ ہمیں کیا دے، بس اس واسطے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو خوش ہوتا ہے، اور ہم مانگیں گے اللہ خوش ہو جائے گا. بس اسی لمحے ہمارا مقصود ہمیں مل گیا کہ اللہ ہمارا خوش ہو جائے گا. آمین. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد علیہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. ہمارا اللہ پاک اس ہمارے ٹوٹے ٹوٹے قیام کو قبول فرما. اللہ ہم سب کی آج کی، اور جو لوگ ساتھی آتے رہے، اللہ ہم سب کی اس ٹوٹی پھوٹی حاضری کو اپنے گھر میں قبول فرما. اپنی محبت، تعلق، معرفت، پہچان نصیب فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی، سچی اور دائمی محبت نصیب فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح ادب ہمیں نصیب فرما، صحیح تعلق نصیب فرما. اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. بہت سارے ساتھیوں نے اپنے عزیز و اقارب کے لیے یا خود جو بیمار ہیں اس کے لیے خصوصی کہا ہے. ہمارے ایک ساتھی ہیں لندن میں، بھائی سید فاروق علی صاحب،
ان کے لیے خصوصی، اور ہمارے سلسلے کی کچھ خواتین ہیں وہ شدید بیمار ہیں، ان کے لیے، اور ہمارے عبدالکریم بھائی جو ساری خدمت، بلکہ ان کا تو پورا خاندان، اللہ ان کو جزائے خیر دے، خدمت کرتے رہتے ہیں۔ ان کی اہلیہ صاحبہ کی بھی صحت اچھی نہیں ہے، کچھ پیروں میں بھی تکلیف ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائے۔ اللہ پاک ان ساروں کو یا اللہ شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ ایک بچہ ہے عارفین، اس کی زبان میں ذرا لکنت ہے، اس کے لیے بھی دعا فرما دیجیے، اللہ پاک اس کی لکنت دور فرما۔ اللہ جتنے بیمار ہیں جہاں بھی ہیں جدھر بھی ہیں سب کو یا اللہ تو صحت کاملہ عاجلہ مسلمہ نصیب فرما۔ اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کا عالم الغیب سے بندوبست فرما۔ اللہ جو کسی روزگار رزق کی تنگی میں ہیں اللہ اس کو حلال طیب پاکیزہ روزگار عافیت برکتوں کے ساتھ عطا فرما۔ اللہ جو کسی گھریلو پریشانی میں ان کی گھریلو پریشانیاں دور فرما۔ صاحب اولاد کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو نرینہ اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ جن گھروں میں جوان بچے ہیں ان کے نیک اور صالح رشتوں کا بندوبست فرما۔ اللہ جو اپنے گھروں میں بچے بس رہے ہیں اللہ ان کو خوش و خرم اور زندگی عطا فرما۔ جہاں کسی وجہ سے بھی ناچاکی، نا اتفاقی و محبتیں اور الفتیں نصیب فرما۔ اللہ ہمارے اس ملک کے پاکستان کو دین کا قلعہ بنا، یہاں کے رہنے والوں کو ایک اور نیک بنا، اس کو امن کا گہوارہ بنا۔ اللہ جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں اللہ ان کی جانوں کی، مالوں کی، عزتوں کی، آبروں کی حفاظت فرما۔ اللہ خصوصی جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، یمن میں، عراق میں، برما میں، ہندوستان میں، جہاں جہاں بھی یا اللہ مجھ سے فلسطین میں، شام میں، جہاں جہاں بھی پریشان ہیں اللہ مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما۔ جہاں جہاں بھی وہ دین کے لیے محنت کر رہے ہیں ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ اللہ جہاں جہاں دین کی محنتیں ہو رہی ہیں جو آپ کو قبول ہے اللہ ہمیں بھی ان محنتوں میں شامل فرما۔ اللہ ہمارے تینوں حرمین کی حفاظت فرما، تینوں حرمین کے دروازے پوری امت کے لیے اللہ کھول دے۔ اللہ ہمارے علماء حق، مشائخ حق کی، مدارس اربع کی حفاظت فرما، ختم نبوت کے کام کی، دعوت و تبلیغ کے کام کی، خانقاہوں کی، مدارس مکاتیب کی حفاظت فرما۔ ہمارے علماء حق، مشائخ حق کی حفاظت فرما۔ ہمارے شیخ مولانا شمس الرحمن العباسی دامت برکاتہ عالی کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ ان تمام ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالی کو یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ان تمام اکابرین کا سایہ تعبیر ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرما۔ اللہ اس مجلس میں جو بھی اس وقت حاضر ہے، پہلے آئے ابھی سنیں بعد میں سنیں، اللہ سب کی دلی مراد شریعت کے مطابق پوری فرما، سب کے آفات بلیات پریشانیاں دور فرما۔ اللہ ہم سب کو یا اللہ اپنے مقربین میں سے بنا، محبوبین میں سے بنا، صدیقین میں سے بنا، حاضرین دربار رسالت میں سے بنا، بار بار حج اور عمرے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنا آپ عطا فرما۔ اللہ ہم تجھ سے تیرے لیے مانگتے ہیں۔ اللہ آج اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے جتنے حاضرین ہیں یا سن رہے ہیں اللہ سب کو اپنے اولیاء کی فہرست میں شامل فرما۔ اللہ قیامت کے دن بھی ہمیں اپنے اولیاء کے اندر اٹھا۔ اللہ روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے یا اللہ آب کوثر نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کا بلا حساب و کتاب حساب نہ لے، ہمارا معاملہ بلا حساب و کتاب عطا فرما۔ جنت فردوس میں یا اللہ اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے والی جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو یا اللہ حاسدین کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے، جادو ٹونوں فتنوں سے محفوظ فرما۔ اللہ جو بھی ہمارے دوست احباب اپنے اپنے شعبے میں یا اللہ محنتیں کر رہے ہیں اور دین کے پھیلانے کی کاوشیں اپنے اپنے انداز میں کر رہے ہیں یا نیک ارادے رکھتے ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، ان کے نیک ارادوں کو قبول فرما، اللہ ان کی معاونت نصیب فرما۔ اللہ اس مسجد کو یا اللہ تا قیامت دین کا چشمہ بنا۔ یا اللہ ہمارے قاری شیر محمد صاحب دامت برکاتہ عالی کی عمر میں برکت نصیب فرما، ان کے آل اولاد میں برکت نصیب فرما۔ جس طرح یہ خدمت کر رہے ہیں اس مسجد کی، مدرسے کی، یا اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ جتنے یہاں کی مسجد کے لوگ جو تعاون کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں یا خدمت کر رہے ہیں،
ہمارے قاری صاحب جو ان کے صاحبزادے جو خدمت کر رہے ہیں، یا اللہ سب کی خدمتوں کو قبول فرما۔ اللہ تا قیامت اس مسجد کو یا اللہ دین کا چشمہ بنا، دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ ہمارے قاری صاحب کا فیض، ہمارے قاری صاحب حضرت خلیفہ بھی ہیں، اللہ پاک ان کے فیض کو تا قیامت جاری اور ساری فرما، پورے عالمین میں ان کا فیض جاری اور ساری فرما۔ اللہ اس جگہ کو یا اللہ اپنے دین کے لیے آباد فرما۔ اللہ اس علاقہ ابھی غیر آباد ہے، یا اللہ اس کو نیک اور صالح لوگوں سے یا اللہ آبادی کو، یا اللہ اس علاقے کو نیک اور صلاح کی آبادی بنا، یا اللہ اپنے اس خطے کو اپنا محبوب بنا۔ اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہماری قبر حشر جنت تک جانے کی تمام ضروریات پوری فرما۔ اللہ اس وقت امت پہ بہت مشکل وقت ہے، تو جانتا ہے اللہ یہ سب ہماری اپنے اعمال کی نحوست ہے۔ اللہ ہم آج سچی پکی توبہ کرتے ہیں، اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرما۔ اللہ پوری امت کی طرف سے توبہ کرتے ہیں، اللہ پوری امت کی توبہ قبول فرما۔ اللہ ہم کمزور ہیں، توبہ کرتے ہیں ٹوٹ جاتی ہے، اللہ ہمیں اس توبہ پہ استقامت نصیب فرما۔ اللہ ہم نے دین کو مٹتا دیکھا ہے، اللہ اب ہمیں دین کی احیاء ہوتا ہوا دکھا۔ اللہ دین کی نشاط ثانیہ فرما، اللہ اور اس نشاط ثانیہ میں ہمیں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آنے والے وقت بہت مشکل نظر آتے ہیں، اللہ ہماری بھی حفاظت فرما اور ہماری آل اولاد آنے والے نسلوں کی بھی حفاظت فرما۔ اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے قبر حشر جنت تک جانے کی تمام ضروریات پوری فرما۔ اللہ پوری امت کو یا اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ کا صحیح مصداق بنا۔ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح پکا ٹھکا عاشق بنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع ظاہراً باطناً خلقاً ہر طریقے سے، قولاً فعلاً ہر طریقے سے 100% آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہماری کمی کوتاہیاں معاف فرما۔ اللہ اس قیام کے دوران جو تیرے گھر کا ہم حق ادا نہیں کر سکے، اللہ جو بھی کمی کوتاہی ہوئی ہے یا اللہ وہ کمی کوتاہیاں معاف فرما۔ اللہ ہمارے جو ساتھی ہیں عبدالکریم بھائی، ان کے بیٹے عبدالقادر ایاز، باقی سارا جو خاندان، نہ کوئی ہم سے پیسے لیتے ہیں، یا اللہ ان کا عوض تیرے ذمہ ہے، اللہ ان کی رضا تیرے ذمہ ہے، یہ صرف تیری رضا کے لیے یہ تیرے مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں، ورنہ یہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں، مگر صرف تیری محبت میں یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ انہوں نے تیرے گھر کو آباد کیا ہے، تیرے مہمانوں کی خدمت کی ہے، اللہ تو ان کے اور ان کے آنے والے نسلوں کے گھروں کو، ان کی آل اولاد نسلوں کو آباد فرما دے، ان کو اور ہم سب کو دین اور دنیا کی سرداریاں نصیب فرما۔ اللہ رزق کی بھی فراوانی نصیب فرما، دین کی بھی فراوانی نصیب فرما، کہ اللہ ہمارے دلوں کو کشادگی نصیب فرما، حرص حسد سے، تکبر سے، ریاکاری سے، نام نمود دکھاوے سے، کنجوسی سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق نصیب فرما۔ اللہ ہمارے مکانوں کو گھر بنا دے، یا اللہ ہمارے گھروں کو محبتوں اور الفتوں سے یا اللہ بھر دے، یا اللہ آپس کے گھر والوں کے تعلقات الفتوں اور محبتوں سے بھر دے، یا اللہ جتنے ہمارے دوست احباب سلسلے میں بیعت ابھی ہوئے، اللہ ان کی اس توبہ کو، اور ہم سب نے توبہ کی، اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ جو بیعت ہوئے یا پہلے بیعت ہیں، یا اللہ سب کو روحانی ظاہری باطنی ترقیات سے نصیب فرما۔ اللہ دین کا صحیح ادراک نصیب فرما، ان کو اور ہم سب کو صحیح حقیقی محبت عشق تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب فرما، اپنا صحیح محبت تعلق عشق نصیب فرما۔ اللہ ہمارے اس ملک پاکستان پر رحم فرما، اللہ ملک پاکستان پر رحم فرما، اس کو دین کا پہلا بنا، نشاط ثانیہ کے لیے استعمال فرما۔ اللہ جہاں جہاں دین کی محنتیں ہو رہی ہیں، اللہ اس کام کرنے والوں کو صحیح اخلاص نصیب فرما۔ اللہ صحیح تعلق محنت بھی کر رہے ہیں، اللہ ہم سب محنت کر رہے ہیں، مگر اخلاص کی کمی ہے، یا اللہ اس واسطے نتیجے نہیں آ رہے۔ اللہ تو اخلاص عطا کرنے والی تیری ہی ذات ہے، اللہ تو ہمیں اخلاص نصیب فرما، ہمیں اپنے دوستوں کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرما، ان کی صحبت لینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری سوچ کو پاک فرما، ہماری نظروں کو پاک فرما، ہماری زبانوں کو، ہماری کانوں کو پاک فرما، ہمارے ہاتھوں کو پاک فرما، پاؤں کو پاک فرما، پیٹوں کو پاک فرما۔ اللہ ہمیں اپنا آپ عطا فرما۔
ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔